اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رات گئے 6 ناموں پر مشتمل ایک سمری ارسال کر دی گئی بالآخر، جو 6 جرنیلوں پر مشتمل تھی، جس کی کافی کھینچا تانی کی گئی اور متنازع بنانے کی جس حد تک ہو سکتا تھا کوشش کی گئی۔ پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ سمری ابھی پرائم منسٹر ہاؤس کو موصول نہیں ہوئی۔ کیا ہے ماجرا؟ تھوڑا ٹیکنیکل اس میں ایک پوائنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے مقتدر حلقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، جو کبھی تو جمہوریت کے ایک سٹار بنے پھرتے ہیں، مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں، اور کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر۔ تو انہوں نے کیا کہا اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اگلا آرمی چیف آنے والا کون ہوگا؟ آج ایک الوداعی تقریر بھی کی آرمی چیف صاحب نے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سمری پہ بات کر لیتے ہیں، جو سمری موصول ہوئی رات گئے۔ پہلے خواجہ آصف صاحب نے، جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ابھی تک سمری موصول نہیں ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس کو۔ ایکچولی جو بیسک جو ریول ہیں، جو ایک قانون ہے، جو آئین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جی ایچ کیو ہے وہ سمری جو ہے تیار کر کے وزارت دفاع کو بھیجے گی، اور وزارت دفاع اس کو فارورڈ کرے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ جس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بعد میں کیا، وہ ٹویٹ ان کی کرنے کا مقصد، جو ٹیکنیکل پوائنٹ انہوں نے اس میں دکھانا تھا، وہ یہ کہ ابھی تک جو ہے وزارت دفاع کے آفس سے پرائم منسٹر آفس موصول نہیں ہوئی، حالانکہ جی ایچ کیو سے وہ سمری آ چکی تھی۔ اور جب جی ایچ کیو نے اس کو کنفرم کیا، ٹویٹ کیا ایک جی ایچ کیو کی جانب سے، تو پھر جی ایچ کیو نے واضح کہا کہ وزارت دفاع کو سمری ارسال کر دی گئی ہے اور انہیں موصول بھی ہوگی ہے۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ آ کے ٹویٹ کیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اب سمری موصول ہوگی ہے 6 ناموں پر مشتمل۔ اب تھوڑا اندازہ لگائیں یہ لوگ کہ کون کون سی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو متنازع بنایا جائے۔ تقریباً 2-3 ماہ سے یہی کوشش چل رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر بھی ایک الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور انہوں نے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے اور ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، لیکن بہرحال ان کا جو دیرینہ خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اور یہ بہت ہی خوش قسمتی اور خوش آئینی کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس اپنے مذموم جو ان کے تھے خواب تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اب تھوڑا بات کرتے ہیں آنے والا اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے، کون ایکسپیکٹڈ ہے۔ 6 نام میں نے جیسے آپ کو بتایا بھیج دیے ہیں، جن میں ایک عاصم منیر صاحب ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب، سائر شمشاد صاحب، اس طرح فیض حمید صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، اور ایک اور جرنیل ہیں۔ یہ 2 اور جرنیل ہیں۔ یہ 6 نام موصول ہو گئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو۔ اب ان میں آرمی چیف آنے والا کون ہوگا، تھوڑا آپ کو 1-2 چیزیں بتاؤں گا، کوٹ کروں گا، میں کوٹ کروں گا۔ منصور علی خان صاحب ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ میری ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی ہے۔ اہم شخصیت مراد وزیر اعظم صاحب جن سے مشاورت کر رہے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت سے بات ہوئی ہے منصور علی خان صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آنے والا آرمی چیف کون ہوگا، کیا عاصم منیر صاحب ہوں گے؟ تو ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ وہ شخص آرمی چیف ہوگا جو پاکستان کی آنے والے مطلب وقت کے لیے یا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ہر حال میں۔ اب کون بہتر ہے ملک کی اس کے لیے، یہ تو کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا، لیکن جو ان کا جواب تھا انہوں نے کلیئر الفاظ میں بتایا کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا جو ملک کے لیے بہتر ہوگا، ملکی حالات کے لیے بہتر ہوگا، اس کو آرمی چیف لگائیں گے۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی بھی ایک بیان دے چکے ہیں کہ انہوں نے کہا چونکہ سمری نہیں آئی تھی، کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے سمری تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، جس پر شاہد خاقان عباسی نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ٹاک شو کے اندر کہا کہ یہ وزیر اعظم کی پروگیٹو ہے، ان کی سوابدید ہے، اگر وہ سمری ان ناموں پر مشتمل نہیں بھیجتے جو درکار ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، تو وزیر اعظم کی یہ سوابدید ہے کہ وہ اور نام بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ دراصل انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر سمری مطلب مزید اس میں تاخیر ہوگی تو ہم اس کے خلاف کورٹ بھی جا سکتے ہیں،
اور یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہے، وہ بغیر سمری کے بھی کسی کو بھی آرمی چیف لگا سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو کچھ عرصہ قبل تحریک انصاف پر یہ الزام عائد کر رہے تھے کہ یہ ملکی اداروں کے خلاف بولتے ہیں، ملکی اداروں کے خلاف جو ہے انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے اندر اداروں کے خلاف باتیں کر کے ان کے خلاف عوام کو بھڑکا کر، تو یہ کیا تھا جناب والی جو آپ نے کیا شاہد خاقان عباسی سے؟ یہ معصومانہ سا سوال ہے۔ اب آ جاتے ہیں آرمی چیف نے جو آج الوداعی تقریر کی، تقریب کے اندر انہوں نے تقریر کی، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے آج کی۔ اس میں انہوں نے واضح کہا کہ فروری میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو کر رہیں گے اور کسی بھی صورت سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ تو پھر بھی ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی پولیٹیکل پلیئرز مین کے جو سیاسی رہنمائے، انہوں نے کوشش کی ہمیں گھسیٹا سیاست کے اندر، حالانکہ ہم اس سے بالکل الگ تھلگ ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پاکستان کا ٹوٹنا فوج کی نہیں سیاسی ناکامی تھی۔ 71 کے اندر جو ہمارا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ وہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی، اور یہ سیاسی جو عدم استحکام ہوتا ہے ہمیشہ ملک کے اندر انارکی یا اس طرح کے جو ماحول بنتا ہے، یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بنتا ہے، نہ کہ فوج سے۔ فوج تو ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور وہ اپنے کام بخوبی کرتا ہے اور کرنا جانتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں ساتھ۔ فوج کو نامناسب القابات سے نوازا گیا۔ فوجی جو افسران ہیں واقعی میں ان کو کافی ان کو جو ہے آپ غیر نامناسب القابات سے نوازا گیا، ان کے مختلف نام رکھے گئے، ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز ہے، چونکہ یہ ایک انارکی کی طرف لے جانے والی بات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے، سیاسی پارٹیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فوج پر تنقید کریں، لیکن تعمیری اور اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہتے تھے۔ فروری میں جیسے کہ کہا میں نے، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب ہم اپنی آئینی حدود میں رہ کر، چونکہ انہوں نے واضح کہا کہ فوج کا سیاست کے اندر انٹرفیئر کرنا باقاعدگی سے غیر آئینی عمل ہے، جس کا ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس میں ہم انوالومنٹ سیاست کے اندر ہماری اب نہیں ہوگی، جس کو ہم نے دیکھا باقاعدگی کے ساتھ کہ آرمی نے واقعی میں جو ہے سیاست کے اندر اپنا رول ختم کیا، اور ختم ہونا بھی چاہیے، چونکہ یہ سیاست جو ہے سیاسیوں کا کام ہے اور جو اپنا حفاظت ہے وہ فوج کا کام ہے۔ 2018 کے اندر انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا، 18 اور 22 کی جو سن گزری ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 18 کے اندر ہمیں کہا گیا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کہا گیا، مین کہ جو 18 کے اندر عمران خان کی حکومت تھی اس کو سلیکٹڈ کہا گیا، اور 22 کے اندر امپورٹڈ کہا گیا، جو شہباز شریف کی ابھی جو حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پولیٹیکل پلیئرز کے اندر برداشت کا جو ہے مادہ ہائی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی ہار کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کیا کہا جی، باہر سے اگر سازش ہو، جو سازش کا بیانیہ ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے عمران خان نے، جس کا بارہا تذکرہ کر چکے ہیں، ابھی اس پر جو ہے مکمل وہ تحقیقات تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ سازش اگر خدا نہ خواستہ باہر سے ہو تو اگر فوج اس کو روکے نہ اور روکنے کی کوشش نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد ہے سازش وغیرہ کوئی اسی قسم کا کوئی عنصر نہیں تھا، اگر ہوتا تو لازمی فوج پاکستان کی حفاظت پہلے ہے، ادارے جو ہیں پاکستان کے انڈر آتے ہیں، نہ کہ پاکستان اداروں کے انڈر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سازش ہوئی ہوتی تو لازمی فوج اس کو روکتی، اور پاک فوج کی ہوتے ہوئے کوئی بھی ملک کے اندر سازش کا سوچ بھی نہیں سکتا اور تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ابھی سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ عدم استحکام سے جو ہے ملکی اکانومی بیٹھ رہی ہے، ابھی شدید چیلنجز سے گزر رہا ہے، جس کا اقرار کیا آرمی چیف صاحب نے بھی کہ اس کا بہتر ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کو ایک جگہ مل بیٹھ کر اس کا مناسب حل نکالنا چاہیے اور میں والی بات نکال کر ملک کا سوچنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی جو تقریر، جن کی چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فیصلہ عوام کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔